آئی پلس کا حرامہ سنیے، حلالے کو چھوڑ کر یہ حرامے پر لوگوں کو ڈال رہے ہیں۔ سنیں ان کی دلیل اور مفتی صاحب کا جواب۔ حلالی کی ساری قسمیں، حلالی کی سارے طریقے سب کے سب غیر شرعی ہیں، کوئی شرعی حلال نہیں ہے۔ یہ جس چیز کو شرعی حلال ہوتے ہیں، قرآن آیت پڑھ کر حدیث پڑھ کے، اسلام میں اس کا نام حلال نہیں ہے۔ قرآن آیات میں اور صحیح حدیث میں کیا ملے گا کہ ایک شخص نے اگر 3 طلاق دے دی سنت کے مطابق تو 3 طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ لیکن اب اگر یہ کہیں اور شادی کر لے، اس عورت کی کہیں اور شادی ہو گئی، اس کے بعد اتفاق سے وہاں بھی رشتہ ختم ہو گیا، وہ پہلے شوہر سے اگر شادی کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ حلال نہیں ہے۔ سنیے ناظرین، کفایت اللہ ثنا بنی کی زبانی میں اپنے غیر مقلد بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ذرا آپ حضرات کفایت اللہ ثنا بنی کے علم کا جائزہ لیں اور غیر مقلدین جماعت کے پرانے اکابر علماء کی کتابوں کا جائزہ لیں۔ یہ بندہ ایپلس ٹی وی کا اسکالر کفایت اللہ ثنا بنی کہہ رہا ہے کہ حلالے کی کوئی قسم نہیں ہے، جتنے بھی حلالے ہیں یہ سب کے سب غیر شرعی ہیں۔ یہ حنفیوں نے شرعی اور غیر شرعی کا معاملہ کر رکھا ہے، یعنی یہ حنفیوں پہ الزام لگا ہے۔ صاف صاف یہاں پر کفایت اللہ ثنا بنی قرآن کریم کے حکم کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس کا ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس کا پروسیس اس شوہر کے پاس، شوہر اول کے پاس آنے کے لیے پروسیس یہ ہے کہ اب اس عورت کا دوسری جگہ اتفاقی طور پر نکاح ہوگا، وہ مرد یا تو انتقال کر جائیں یا پھر اپنی مرضی سے کسی وجہ سے وہ اس کو طلاق دے دیں، تو اب یہ پہلے شوہر کے پاس جس نے 3 طلاق دیے تھے اس کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ یہ پروسیس ہے، اس پروسیس کا نام ہی حلال ہے کہ بھائی یہ عورت اس کے لیے پہلے حرام ہو چکی تھی، اب اس پروسیس کے بعد، اتفاقی پروسیس کے بعد، حلالہ شرعی کے بعد وہ حلال ہو رہی تھی۔ حلالہ کہتے ہیں کس کو؟ حلالہ نام ہی اسی کا ہے کہ بھئی جو چیز پہلے حرام تھی اب وہ حلال ہو گئی، یعنی پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حرام تھی، ایک پروسیس جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، اب وہ حرام، وہ حلال ہو گئی۔ کفایت اللہ ثنا بنی کہہ رہے ہیں کہ کوئی حلالہ شرعی نہیں، یعنی قرآن کریم کی اس آیت کا انکار، قرآن کریم کے اس حکم کا انکار۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حنفیوں نے حلالہ کی قسمیں بنا رکھی ہیں ورنہ حلالہ کی کوئی قسمیں نہیں ہیں۔ چلیے ہم آپ کو غیر مقلدین کے گھر سے ہی دکھاتے ہیں کہ حلالہ کی قسمیں ہے یا نہیں۔ غیر مقلدین کے اکابر علماء نے حلالہ کی تقسیم کی ہیں۔ دیکھیے یہ آپ کے سامنے 12 مسائل کتاب ہیں جس کو غیر مقلد عالم حکیم عبد الرحمن خلیق نے لکھا ہے۔ اب اس میں آپ ٹائٹل دیکھیں، قرآنی حلالہ، کیا ٹائٹل لگا ہے؟ کفایت اللہ ثنا بنی کے الفاظ کو آپ ذہن میں رکھیں، کیا کہا اس بندے نے کہ حلالے کی کوئی قسم نہیں ہے اور حلالہ شرعی نام سے کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو حلالہ ہیں وہ غیر شرعی ہیں۔ آپ یہاں پہ غیر مقلد عالم ہی اپنی کتاب میں ٹائٹل لگا رہے ہیں قرآنی حلالہ، اور قرآنی حلالہ، اور آگے لکھ رہے ہیں وہ قرآنی حلالہ کا مطلب کیا ہے۔ قرآن پاک نے جس حلالے کا ذکر کیا ہے وہ ایک بالکل الگ امر ہے، اور وہ کسی خاص مرد کے لیے کسی خاص عورت کو حلال بنانے کا حلہ نہیں ہے، جیسے حنفی بھائیوں کے ہاں حلالہ کے ذریعے مطلقہ عورت کو پھر اس کے خاوند کے لیے حلال بناتے ہیں، بلکہ اس قرآنی حلالہ کی صورت یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہو چکے اور دوسرا گھر بسائے تو وہ اپنے نئے شوہر کی مستقل بیوی بن کر ہی رہیں، اس کا شوہر بھی اس سے نکاح کسی دوسرے کے لیے نہ کریں بلکہ اس کو اپنی مستقل بیوی بنا کر رکھیں، وہ خواہ عمر بھر بیوی خاوند بنے رہیں، اولاد پیدا کریں، بسیں رہیں، لیکن اگر بدقسمتی سے کسی مرحلہ پر ان میں نزاع چل جائیں اور بالآخر نوبت طلاق تک پہنچیں تو اب اگر یہ عورت چاہے تو اپنے پرانے خاوند سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ محض جواز کی ایک صورت ہے، کوئی حکم نہیں۔ اگر وہ عورت ایسا نہ چاہے تو اسے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ غیر مقلد عالم عبد الرحمن خلیق اس کو قرآنی حلالہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآنی حلالہ۔ اور کفایت اللہ ثنا بنی کیا کہہ رہے ہیں؟ حلالہ نام سے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیجئے دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ ناصر الدین البانی صاحب اور اسی طرح علامہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے فتاوی کو جمع کیا ہے مولانا محمد یاسر عرفات نے،
اور کتاب کا نام ہے نکاح و طلاق۔ عام طور پر یہ غیر مقلد بہت رٹے لگاتے ہیں، ہم تو شیخ عثیمین کے فتاوا کو مانتے ہیں، ابن باز کو مانتے ہیں، ناصر الدین البانی کے فتاوا کو مانتے ہیں، یہ اپنا آپ کو سلفی عرب حضرات کے سامنے خوش کرنے کے لیے یہ اس طرح کی بہت باتیں کرتے ہیں۔ لیجیے انہی کی کتاب میں ٹائٹل دیا ہوا ہے نکاح حلالہ کی تعریف، کہ بیت اللہ ثناء علی کہہ رہے ہیں کہ حلالے کی کوئی قسمیں نہیں ہے، حلالے جتنے بھی ہیں سب غیر شرعی ہیں، اور یہاں پہ نکاح حلالہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور نکاح حلالہ کی تعریف میں وہی بات جو قرآن کریم کی آیت میں فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ قرآن کریم میں جس حلالے کا ذکر ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ دو حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، لیجئے تیسرا حوالہ غیر مقلدین کے گھر سے، فتاوی ثنائیہ، اب تا وقتے کے حلالہ شرعی نہ ہو، کیا لکھا ہے؟ اب تا وقتے کے حلالہ شرعی نہ ہو، کیا لکھا ہے؟ اب تا وقتے کے حلالہ شرعی نہ ہو۔ کہ بیت اللہ ثناء علی اور بیت اللہ کے اسکولر اور تمام غیر مقلدین سن لیں کہ آپ کے غیر مقلدین جماعت میں مولانا عبدالداؤد راز کا جو مقام ہے وہ کہ بیت اللہ ثناء علی کہیں سے کہیں تک ان کے قریب بھی نہیں پہنچ رہا، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ حلالہ کی کوئی قسم نہیں ہے، حلالہ شرعی نہیں ہوتا، حلالہ سب کے سب غیر شرعی۔ مولانا داؤد راز فتاوی ثنائیہ میں لکھ رہے ہیں حلالہ شرعی، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ابھی تو میں آپ کی کتابوں سے دلائل دے رہا ہوں، 3 حوالے میں پیش کر چکا ہوں۔ آئیے چوتھا حوالہ فتاوی نکاح و طلاق، اس کتاب میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح محمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات۔ جی آپ نے حوالے دیکھ لیے، قرآن کی آیت سن لی، قرآن سن لیا، اب فیصلہ کریں بات قرآن کی مان لی ہے یا فرقہ اہل حدیث آئی پلس کے چینل کی بات ماننی ہے۔ اب فیصلہ کریں کہ یہ فرقہ اہل حدیث والے پہلے صحیح تھے یا اب کے آئی پلس چینل والے صحیح ہیں، پہلے والے جھوٹ بولتے تھے یا آئی پلس چینل والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ حلال کام کرنا ہے یا حرام کام کرنا ہے، قرآن کے مطابق کام کرنا ہے یا قرآن سے ہٹ کر کام کرنا ہے جو آئی پلس چینل والے پھیلا رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ذمے، حوالے آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھے۔